اس کے بعد جو سیکنڈ کوشچن اس میں بنتا ہے مغل امپائر، مطلب مغل جو لوگ تھے ان کی سلطنت کب سے سٹارٹ ہوئی، پیریڈ کیا تھا اور اس کا ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو کیا ہے، اس کو ہم بریفلی ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے انٹروڈکٹیو پیراگراف میں دیکھیں تو مغل امپائر آف انڈیا واز ون آف دا گریٹ امپائر آف دا ورلڈ ہسٹری، مطلب یہ بہت بڑی امپائر تھی، بہت بڑی سلطنت تھی۔ دس واز دا سیکنڈ آف ٹو گریٹ اسلامک امپائر وچ ڈومینیٹ دا ہسٹری آف دا انڈین سب کانٹیننٹ فرام دا ارلی 30 ٹو ارلی 18th سینچری، مطلب اگر بات کریں تو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اٹ واز اے ویری گریٹ اینڈ بگیسٹ امپائر اکارڈنگ ٹو اسلامک پوائنٹ آف ویو، مطلب انہوں نے جو سٹارٹ ہوئی 13th سینچری سے 18th سینچری تک اس کا پیریڈ رہا۔ فرسٹ آف دیز امپائر واز دا دلی سلطنت۔ In many ways, Mughal Empire represents the climax of India's civilization. Before the coming of European brought no global influence to bear to its ancient tradition. مطلب یہ اگر انڈیا کی سویلائزیشن کی بات کریں تو یہ انڈیا کی سویلائزیشن کو عروج پہ لے گئی کہ انڈیا بھی اٹس پارٹ آف ایشین کنٹری، اور اس نے بہت زیادہ چینجنگ دی ایز اے مغلیہ سلطنت۔ اس کے بعد ہسٹوریکل اوور ویو آف مغل امپائر، ہسٹوریکل ہسٹری کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو کون کون سے بگ لیڈرز تھے جو آئے اس سلطنت میں۔ سب سے پہلے اگر مغل امپائر کی بات کریں تو ظہیر الدین بابر ہے، جو آلموسٹ 1525 میں انہوں نے حملہ کیا نارتھ ویسٹ انڈیا، اور رولر مطلب انڈیا دہلی پہ انہوں نے رول کرنا سٹارٹ کر دیا۔ اور اسی طرح وہ اگر اور بات کریں تو پانی پت کی اس میں لڑائی ہوئی 1526 میں، تو اٹ واز اے ٹو میجر انسیڈنٹ ان دس ہسٹری مغل امپائر۔ ظہیر الدین بابر کو یو کین ٹیک اینڈ آفٹر دس یو کین ٹیک پوائنٹ آف ویو پانی پت۔ تو پانی پت کی لڑائی ہوئی اور اٹ واز اے گریٹ انسیڈنٹ۔ اس کے بعد ہمایوں، مطلب بابر سکسیڈڈ بائی دی سن ہمایوں، مطلب بابر جو سکسیڈ ہوا یا اس کو فتح ملی اپنے بیٹے کے تھرو ملی۔ فیز اے چیٹ سچویشن اینڈ واز انیبل ٹو ہولڈ اٹس تھرون آن فیس آف نیومرس ریبلس، مطلب اس کے بعد شیر شاہ another main and most able opponent was one of the بابر فارمر جنرلز، مطلب اس کا جو مخالف تھا ہمایوں کا وہ شیر شاہ تھا، تو اس نے اپنے تھرو اس پہ راج کیا، اپنی حکومت لے کے آیا اور اپنی سلطنت کو برقرار رکھا۔ اس کے بعد جو نیکسٹ جو پرسن تھا اکبر دا گریٹ، مطلب اکبر اس کی بات کریں تو جب وہ 20 سال کا تھا تو اس نے یہ تمام چیزیں اپنے ہاتھ میں لیں، اور اس نے پوری طاقت اور پورے جوش سے اپوزیشنز کو پرابلمز میں ڈالا، ان سے بدلہ لیا، اور مطلب اپنی پاور کے تھرو ایک سالڈ فاؤنڈیشن رکھی۔ اس کے بعد جہانگیر ہے، means when he died in 1600 Akbar bequeathed a large peaceful empire to successor Jahangir as usual in Indian politics. However, the death of an old was the signal for rebellion to break out. Means جب جو اکبر تھا اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اس کے بعد جہانگیر نے ایز اے انڈین پولیٹیکل مطلب پولیٹکس کے طور پہ چارج سنبھالا، اور وہ اپنی سلطنت کو کنٹرول کرنے کی غرض سے میدان میں آیا۔ اس کے بعد شاہ جہاں کی بات کریں تو شاہ جہاں جہانگیر کے بعد شاہ جہاں تخت نشینی کو سنبھالا، اور اس وجہ سے بہت ساری انہوں نے قربانیاں بھی دی اپنے برادر اور کزنس کی شیپ میں، اور لڑائی بھی کی اس میٹر میں، اور مطلب لڑائی جسٹ فار دا سیک آف اپنی سلطنت کو بچانا تھا۔ اس کے بعد لاسٹ ون جو ہے اورنگزیب عالمگیر ہے، اس نے اپنی جو پولیسز ہیں، اپنی پریڈیسیسرز ہیں، ان کے تھرو اپنا کام جاری رکھا، اور فورتھ ورڈ مینز اس چیز کو آگے لے کے گئے۔ اس کے بعد جنرل فیچرز آف مغل امپائر، اس کے کی فیچرز کیا ہیں سلطنت کے، تو سب سے پہلے ریلیجیس ٹالریشن ملی،
مذہبی معاملات کافی حد تک سولو ہوئے. غیر مسلمانوں سے کیے جانے والا ٹیکس مینز جو انجسٹس ہو رہا تھا اس دوران لوگوں کو مینز انصاف نہیں مل رہا تھا, تب انہوں نے اس پوائنٹ آف ویو کے تھرو مینز اپنے حکومت کے تھرو چیزوں کو لے کے آئے. سب سے پہلے کی فیچر اس کا یہ تھا سینٹرلائزیشن آف پاور, مطلب انہوں نے اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا اور ایسی چیزوں کو امپوز کیا دیٹ از مینز جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے اچھی تھی. روڈ بلڈنگ, مطلب روڈ بلڈنگس نارتھرن اینڈ سینٹرل انڈیاز ہیں, مطلب ایسے روڈز تعمیر کیے جس سے ان کی آمد و رفت بہتر ہو سکے اور امپورٹ ایکسپورٹ ہو سکے. اس کے بعد ٹیکس ریونیو, مراٹھا جو ایک شخص تھا مینز اس نے اس لحاظ سے ڈیلنگ کی اور مطلب انہوں نے دا کلیکشن اور ٹیکس ریونیوز واز بینگ افیکٹڈ اینٹی ہندوئنسی, مطلب لوگ جو ٹیکس نہیں دے رہے تھے ان سے ٹیکسیشن کا کام بھی کیا تاکہ ٹیکس اکٹھا ہو, خزانہ بڑھے گورنمنٹ کا اور جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. تو اٹ از این ادر کی فیچر آف دس امپائر. اربن گروتھ, معاشی طور پہ جو اربن علاقے تھے ان کو ترقی ملی, مینز ان کی گروتھ ہوئی. سٹی سچ ایز دہلی, لاہور اینڈ آگرہ مطلب یہ جو سٹیز تھی ان کی پروموشن کے لیے کام کیا جانے لگا, مطلب تاکہ ملک معاشی طور پہ بڑے, سلطنت معاشی طور پہ آگے نکلے. ریلیجن کی بات کریں دیٹ از آلسو پارٹ آف دس سویلائزیشنز, مینز میجورٹی میں جو انڈینز ہندوز تھے اور مینورٹیز میں مسلمز تھے اور ان کے اس میں جو ڈسکریمنیشن تھی اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اس کے بعد اسپیسیفک جو سم فیچرز ہیں, آرمی آف دا مغل امپائر, ٹھیک ہے, آرمی آف مغل کین مینشنز ماڈرن ویپنریز, مطلب جدید اسلحے کے تحت انہوں نے بہت ساری چیزوں کو حاصل کیا, مینز تھرو گن پاؤڈرز اور مینز اپنی ویپنز اور جدید اسلحہ کے تحت کافی چیزوں کو کنکویسٹ کیا, کافی علاقے کنکویسٹ کیے. اس کے بعد آرگنائزیشنز, ملٹری فورس کو آرگنائز کرنے کے لیے مطلب ادارے تھے اور جو برانچز تھیں ان کو ڈیوائڈ کیا ہوا تھا, جس میں 4 برانچز انفینٹری, کیولری, آرٹلری اینڈ نیول فورسز. یہ ڈفرینٹ قسم کی فورسز تھی. لوگوں کو بھرتی کیا جانے لگا اور لوگوں کو تاکہ سلطنت کو بجایا جا سکے. اسمال اسٹینڈنگ آرمی, مستقل مزاج یا مستقل فوج کے لوگوں کو بھی بھرتی کیا گیا اور ان کا بھی تعلق ڈیفرنٹ قبیلوں سے تھا. تو اس کے بعد اکانومی اینڈ سوسائٹی آف دا مغل امپائر. اکانومی کیا تھی مغل امپائر کی اور سوسائٹی کس طرح کی, لوگ کس طرح تھے. اکانومی کی بات کریں تو انڈین اکانومی جو بہت بڑی, اس میں پیس, اسٹیبلٹی اور بہت ساری چیزیں آئیں ڈیورنگ دا دور حکومت اکبر, جہانگیر اور شاہ جہاں کے. اس کے بعد جو اندر کی فیچر ہے بینکنگ سسٹم بہت اچھا ہوا. بینکنگ سیکٹر میں لوگوں کو آئیڈیا ہونا لگا, انڈیا میں ڈیفرنٹ سرمایہ کاری ہونے لگی اور جو مرچنٹس تھے, پیزنٹس تھے, اور ان سے بھی ٹیکس کلیکٹ کیا جانے لگا اور فیسلٹیز دی جانے لگی. یورپین ٹریڈ ہونے لگ گئی. اسی سلسلے میں یورپی لحاظ سے بھی لوگ اکٹھے ہونے لگے اور جو عالمی سمندری تجارت ہے وہ بھی بڑھنے لگی. ٹریڈنگ بسز کی ٹریڈنگ ہونے لگی اور جس میں پرتگیز تھے, انہوں نے اس ٹریڈنگ کی 15 اور 16 سینچری میں. اس کے بعد ڈچ جو قوم تھی, فرینچ اینڈ انگلش تھے, انہوں نے بھی اس لحاظ سے ٹریڈنگ. انڈین ایکسپورٹس انڈیا میں ایکسپورٹ ہونے لگی, جوٹ, پٹسن کی, سلک کی اور بہت ساری چیزیں ایسی جو پروڈیوس ہو رہی تھی ان کی ایکسپورٹ ہونے لگی تاکہ ٹیکسٹائل یا باقی جو چیزیں ہیں ان میں ترقی ملے انڈیا کو.
جس میں ٹیکسٹائل تھے، اسپائسیز تھے، اور جو ایگریکلچر پروڈکٹس تھی ان کی ایکسپورٹ ہونے لگی. مینوفیکچرنگ چیزیں بننے لگ گئیں اس میں، مینس ایسی چیزیں جنریٹ ہونے لگی دیٹ از دا پارٹ آف دیٹ کنٹری. اس کے بعد نیو کیپٹل لیس ویلکم ایکشن، مطلب کیپٹل سرمایہ دارانی نظام تھا، ایسی چیزوں میں ایسی چیزیں انویسٹ ہونے لگی دیٹ از دا پارٹ آف آور کنٹری. ریونیو ریفارمز، وصولیات میں بھی ترقی ہوئی. وصولیات مینز جو لوگ ٹیکس نہیں دے رہے تھے یا ایگریکلچر لینڈ میں ان کو کوئی چیز صحیح سے مل رہی تھی، کراپس وغیرہ تھی، وہ بھی کافی چینجنگ آئی. پروٹو انڈسٹریلائزیشن، مطلب انڈسٹری کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی، کاٹن کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی، اور یہ مغل امپائر کی ایک خصوصیت تھی. اس کے بعد ایگریکلچر کو کافی مراعات ملی. 19ویں صدی کی بات کریں تو مطلب ایگریکلچرز جو سٹیز تھے یا ٹاؤنز تھے ان میں ایسی فیسلٹیز پرووائڈ کی جانے لگی جس سے فارم مینز کسانوں کو آئیڈیا ہو اور تاکہ ملک کی امپورٹ ایکسپورٹ بڑھے. اس کے بعد کلچرل ڈیولپمنٹ انڈر مغل امپائر. کلچرل لحاظ سے مغل امپائر کی کیا خصوصیات تھی؟ لٹریچر، اگر لٹریچر کی بات کریں تو اس دور میں جو زیادہ فیمس لینگویج تھی پرشینز تھی، اور اس میں انہوں نے کافی ترقی کی اور کافی چیزوں کے بارے میں ڈسکشن ہوئی، کافی چیزوں کے بارے میں لکھا گیا. آرٹ میں بہت زیادہ سکسیسفل تھے اس دور کے لوگ، مینز وہ چیزوں کو بڑے خوبصورتی سے اور کیلیگرافی سے چیزوں کو پینٹ کرتے تھے، اور اس طرح پینٹ کرتے تھے کہ وہ پوری سلطنت کی نمائندگی اس میں ہوتی تھی، مینز پوری ریفلیکشن ہوتی. مغل ورک شاپس، مغل ورک شاپ کا آغاز ہوا، اس میں آرکیٹیکچرز، ڈفرینٹ فنون اور وہ ساری چیزیں ایڈ ہوئیں. اس کے بعد 4th پوائنٹ ہے دا گورنمنٹ آف مغل امپائر. مطلب گورنمنٹ کس طرح تھی؟ گورنمنٹ پرسنل، مطلب جو گورنمنٹ پرسنل تھی اس نے اپنی طاقت کا استعمال کیا جو بادشاہ تھی، اور گورنمنٹ کو سٹیبل رکھنے کے لیے انہوں نے ایفرٹس کی، جس میں ڈیفرنٹ کمیونٹیز تھے، انڈین تھے، مسلمز تھے، پرشینز تھے، ہندوز، راجپوت تھے، مغل امپائر تھے، اور بہت سارے لوگ آفسز میں کام کر رہے تھے. ان کو ہائی آفس مینس آفسز میں فیسلٹیز پرووائڈ کی جانے لگی، جابز ملنے لگی. مغل نوبیلٹی، مطلب مغل جو خاندان تھا ان کی شان و شوکت کی بنا پر بہت زیادہ رینکس ملے اور بہت زیادہ ترقی ملی. اس کے بعد ایڈمنسٹریشنز ہے. ایڈمنسٹریشن از آلسو پارٹ آف دس، مطلب ایڈمنسٹریشن از ویری امپورٹنٹ فار دس. سینٹرل ایڈمنسٹریشن میں جو مرکزی کردار تھا وہ پرائم منسٹر تھا، پرائم منسٹر آف فینانس اور چیف جسٹس، اور مطلب یہ تمام جو لوگ تھے they will be responsible of government affairs. اس کے بعد پروونشنل ایڈمنسٹریشن تھی، صوبائی انتظامیہ، جس میں پروونسز کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا 15 گروپس میں، جس میں سینئرز لوگ تھے، جونیئر لوگ تھے، مطلب صوبائی حکومت اور سینٹرل حکومت. اس کے بعد لوکیلٹیز، مطلب ایک لوکیلٹیز ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں آفسز بنا دیے گئے، ملٹری آفسز، ٹیکس کلیکٹر آفسز، ججز، پبلک ورکس، مطلب ہر جگہ ایک خاص چیز کو نومینیٹ کر دیا گیا. کوئنیج، ذاتی کرنسی، سکے وغیرہ کا آغاز ہو گیا. مطلب یہ تمام امپورٹنس تھی، کی پوائنٹس تھے مغل امپائر کے. اس کے بعد ڈکلائن کیوں ہوا، مغلیہ سلطنت کا زوال کیسے ہوا، تو اس میں بہت سارے پوائنٹس ہیں. مطلب ٹربلز کیوں ہوئی، abolish دا ٹیکس آن نان مسلمس، ٹیکس کا ختم کیا جانے لگا، اور اس کے علاوہ فزیکل پوزیشن، مالی معاشیت کی وجہ سے بھی اس میں ڈکلائن ہے. مینز جو امپائر ایک دفعہ سلطنت جو تھی ہائر رینک میں تھی ان کا زوال بھی ہوا. اوور پاورفل گورنر، مطلب گورنر راج اتنا زیادہ ہو گیا تھا، کنسسٹنسی نہیں رہی تھی، مطلب کنٹرول نہیں تھا پروونشنل اور پاور کے لحاظ سے، اور
ڈفرینٹ ایریاز کے لحاظ سے اور بہت زیادہ ٹرائبس کے لحاظ سے پاور کنٹرول جو تھا، پاور تھی، وہ ڈیوائیڈ ہو گئی. انویژنز اینڈ ریٹس، مطلب انویژنس اور ریٹس کی وجہ سے بھی ڈکلائن کا شکار ہوئی. اس کے بعد کنٹینیو مغل امپائر پریسٹیجز، مطلب جو ان کی پریسٹیج تھی، سمبل تھی، اتھارٹی تھی، وہ ڈسٹروئے ہونے لگی. مطلب جو ایک ان کو سمبل ملا تھا یا ان کو ایک سکسیس ملی تھی یا جو ان کا نام تھا وہ ختم ہونے لگا. اس کے بعد پپٹ رولرز، مطلب ایسے رولرز کو تعینات کر دیا گیا، کٹ پتلی حکمران مینز، مطلب جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حکومت کیسے چلانی ہے، کیسے کرنا ہے اور کنٹرول کیسے ہوگی اور کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. مینز جب وہ سارا سسٹم ڈسکریمنیٹ ہو گیا، ڈسکریمنیشن ہوگی لوگوں میں، گورنمنٹ میں، تب اس سلطنت کو ڈیکلائن مینز اس پہ زوال آ گیا. تو یہ تھا کوشچنس. تو اس میں سیکنڈ کوشچن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ مغل امپائر کے بارے میں اگر آپ سے کوشچن پوچھا جائے کہ رائٹ بریف نوٹ آن مغل امپائر، تو آپ نے جسٹ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے مغل امپائر کے فرسٹ 3 یا 4 لائنز میں انٹروڈکشن دینا ہے. اس کے بعد ہسٹوریکل ویوز میں 2 سے 3 جو مین جو لوگ تھے، اس میں زیر الدین بابر ہے، ہمایوں ہے، تو ان کو 2 یا 3 کو ایکسپلین کر دینا. اس کے بعد نیکسٹ اس کے فیچرز کی بات کریں تو فیچرز ڈفرینٹ فیچرز ہیں، بہت زیادہ ہیں. آپ نے جسٹ تمام فیچرز میں سے 2 3 فیچرز لینے ہیں اور اس کو جسٹ تھوڑا سا ایکسپلین کر دینا. اس کے بعد اسپیسیفک فیچرز کی بات کریں تو اسپیسیفک فیچرز میں سے 2 3 فیچرز لیں، ان کو ایکسپلین کر دیں. اور اس کے بعد نیکسٹ کلچرل پوائنٹ آف ویو سے لٹریچر ہے، آرٹ ہے، ان چیزوں کو لیں اور تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں. دین یور کویسچن ول بی کمپلیٹڈ. اب گورنمنٹ کی بات کریں تو گورنمنٹ سے 2 3 ایشوز لیں، ان کو ڈسکرائب کر دیں. ویسے تو کویسچن بہت لمبا ہے، لیکن آپ نے 10 to 15 مارک کے حساب سے اس کو کور کرنا ہے. جسٹ 8 to 10 پوائنٹس لیں. فرسٹ جو کویسچن ڈسکس کیا تھا اس میں سے اور جو سیکنڈ کویسچن ڈسکس کیا تھا اس میں سے، اور دیٹ ول بی انف. مطلب موسٹلی سملر ہیں لیکن پوائنٹ آف ویو دونوں کا چینج ہے. تو اسی طرح آپ کا کویسچن کمپلیٹ ہو جائے گا. اس طرح ہم نے فرسٹ کویسچن میں ایک عثمانیہ سلطنت کو ڈسکس کیا، اور اس کے بعد جو سیکنڈ ویری امپورٹنٹ اسلامک سلطنت تھی وہ مغل امپائر، اس کو ڈسکس کیا.